بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بصرہ کا وہ زمانہ تھا جب ظلم قانون بن چکا تھا اور خاموشی بقا کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ شہر کی گلیوں میں حجاج بن یوسف کا نام اس طرح لیا جاتا تھا جیسے موت کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے، آنکھوں میں خوف رکھتے اور دل میں یہ دعا کہ کہیں اس کے غضب کی زد میں نہ آ جائے۔ وہ حاکم تھا مگر تلوار کے زور پر، قاضی بھی وہی، جلاد بھی وہی اور فیصلہ بھی اسی کا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں جانیں اس کے حکم پر ختم ہو چکی تھی۔ بصرہ، کوفہ اور اطراف کے علاقے اس کی سخت گیری کے گواہ تھے۔ اسی شہر میں ایک اور نام بھی زبان زد عام تھا مگر بالکل مختلف وجہ سے۔ یہ نام تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نہ ان کے پاس لشکر تھا، نہ تلوار، نہ اقتدار، مگر ان کے پاس وہ چیز تھی جو حجاج کے پاس نہیں تھی: خوف خدا، علم حق اور دل کی سچائی۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کہتے تھے کہ جب وہ بولتے تھے تو دل کانپنے لگتے تھے اور جب خاموش ہوتے تھے تو بھی ایک عجیب سا سکوت طاری رہتا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب حجاج بن یوسف نے بصرہ میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا۔ بلند ستون، چمکتی دیواریں، نقش و نگار اور ایسی شان کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام معززین، علماء، خطباء اور مشائخ کو بلایا جائے تاکہ وہ اس کے محل کی تعریف سن سکے۔ دراصل یہ تعریف نہیں بلکہ اپنی طاقت کا اظہار تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر کسی کی زبان ذرا سی بھی لڑکھڑا گئی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ دعوت نامے بھیجے گئے، علماء گھبرا گئی، کچھ نے عذر پیش کیا، کچھ بیمار ہو گئی، کچھ نے خاموشی اختیار کی، مگر ایک نام ایسا تھا جسے نظر انداز کرنا خود حجاج کے لیے ممکن نہ تھا: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ خبر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ حجاج نے انہیں دربار میں طلب کیا ہے تو شاگردوں کے چہروں کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ حجاج کے سامنے سچ بولنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کسی نے ہمت کر کے کہا: اے امام، آپ نہ جائیے، کوئی عذر کر لیجئے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ فرمایا: موت اگر حجاج کے ہاتھ آئی تو بھی موت ہے اور اگر بستر پر آئی تو بھی، مگر حق چھوڑ دینا زندہ رہ کر بھی موت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی اور ایک مختصر دعا مانگی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ، جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچایا، مجھے بھی اپنے حفظ میں لے لے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج کے دربار میں داخل ہوئے تو ماحول یکسر بدل گیا۔ درباریوں نے دیکھا کہ ایک سادہ لباس میں ملبوس، کمزور جسم مگر مضبوط چہرہ، نہایت وقار کے ساتھ چلتا ہوا شخص آ رہا ہے۔ نہ کوئی جھکاؤ، نہ چاپلوسی، نہ خوف کی لرزش۔ حجاج تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں غرور تھا، مگر جیسے ہی اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ حجاج نے بلند آواز میں کہا: حسن بصری، آؤ ہمارے محل کو دیکھو، کیسا لگا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر لوگ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے محل کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت سنجیدہ آواز میں بولے: میں نے اس سے بہتر محل بھی دیکھا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حجاج چونک پڑا، غصے سے بولا: وہ کون سا محل ہے جو اس سے بہتر ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: وہ محل جو جنت میں اہل تقوی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور میں نے اس سے بدتر قید خانہ بھی دیکھا ہے۔ حجاج کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولا: وہ کون سا قید خانہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: وہ جہنم جو ظالموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ سانس لینا بھول گئے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ سر اٹھا سکے۔ سب کو یقین تھا
کہ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سر قلم ہوگا۔ حجاج نے غصے میں ہاتھ تلوار کی طرف بڑھایا، مگر اسی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا ہاتھ رک گیا، اس نے لہجہ بدلا اور کہا، حسن، تم ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر میں سچ کہوں تو تم ناراض ہوں گی، اور اگر جھوٹ کہوں تو میرا رب ناراض ہوگا۔ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حجاج خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر جھکا لیا، پھر حیرت انگیز طور پر بولا، بیٹھ جاؤ حسن۔ دربار میں کسی کو یقین نہ آیا، حجاج جیسے خونخوار شخص نے نہ صرف انہیں نقصان نہ پہنچایا بلکہ عزت دی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے تمہارے انعام کی ضرورت نہیں، مجھے اس دن کے انعام کی فکر ہے جس دن نہ تمہارا محل کام آئے گا نہ تمہاری تلوار۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور دربار سے باہر آ گئی۔ بعد میں درباریوں نے حجاج سے پوچھا، آپ نے انہیں چھوڑ کیوں دیا؟ حجاج نے کہا، میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے ان کے اور میرے درمیان اللہ کھڑا ہے۔ یہ واقعہ پورے بصرہ میں پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ آج حجاج نہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالب آ گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ غالب کوئی انسان نہیں ہوا تھا بلکہ حق غالب آیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آئینہ ہے۔ وہ نہ باغی تھے نہ خاموش تماشائی، وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے مگر حکمت اور تقوی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بات دل میں اترتی تھی اور ظالم بھی ان کے سامنے لرز جاتے تھے۔